اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو ابھی آپ نے یقیناً وہ گفتگو دیکھی ہوگی جو کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں ہوئی تھی۔ 11 مئی کو تقریباً رات 8 بجے گفتگو شروع ہوئی تھی ختم نبوت اور اجراء نبوت کے اوپر۔ ایک باقاعدہ اس موضوع پر ایک طویل گفتگو ہوئی، 1.5 سے 2 گھنٹے۔ ایک مسلمان اور ایک قادیانی کے بیچ میں گفتگو ہوئی۔ مسلمانوں کی نمائندگی کی سید انیس شاہ صاحب نے اور قادیانیوں کی نمائندگی کی عظیم بٹ صاحب نے۔ ان دونوں کی گفتگو ہوئی، کافی دیر چلی، اور جب یہ گفتگو ختم ہو گئی اس کے بعد ہم نے سوال جواب کی ایک نشست رکھی جس میں کہ کالرز کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنے سوال رکھیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، موقع دیا گیا تھا سوال رکھنے کے لیے، مناظرہ یا بحث کرنے کے لیے نہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ سوال رکھ لیا گیا، ایک قادیانی آئے جمیل طیب صاحب، انہوں نے اپنا ایک سوال رکھا کہ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے، آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے اور آپ کے نزدیک ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ تو انیس شاہ صاحب تو رخصت ہو گئے تھے گفتگو سے، لیکن انہوں نے اپنی جگہ احسن ارشد صاحب کو کہا کہ وہ سوالوں کے جواب دیں۔ تو احسن ارشد صاحب نے ان کے جو جمیل طیب صاحب کے سوال تھے، یعنی ان کا جو سوال تھا ختم نبوت کے اوپر، اس کا انہوں نے جواب دے دیا۔ اب جب جواب دیا تو جمیل طیب صاحب نے اس پر پھر باقاعدہ ایک سوال باقاعدہ ایک گفتگو شروع کر دی، ایک بحث وہاں پر شروع ہوئی، مناظرہ ایک شروع کر رہے تھے وہ یا کرنا چاہ رہے تھے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ وہ گفتگو وہ پھر انہوں نے باقاعدہ اس پر پھر تبصرہ شروع کیا۔ تو احسن ارشد صاحب نے یہ کہا کہ باقاعدہ آپ ہمارے ساتھ شرائط طے کریں، وقت طے کریں، اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کر لیں گے۔ ختم نبوت کا اصل موقف کیا ہے، کیا ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے، کیا آپ چند لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں اس کا جو معین عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ نبی نہیں ہوں گے آئندہ، یا نبی بند ہو گئے ہیں، یا نبی بننے بند ہو گئے ہیں، یا نبی پیدا نہیں ہوں گے، وہ کیا ہے اصل میں؟ ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو انبیاء کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا تھا آدم علیہ السلام سے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کسی کی نبوت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لحاظ سے وہ خاتم النبیین ہیں۔ اچھا جی، آپ کسی کی نبوت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی نہیں مانتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کی پیشن گوئی تو بیان فرما دی گئی ہے، وہ تشریف لائیں گے، اور جس وقت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کی بھی نبوت نہیں چلے گی، بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ کہاں پر لکھا ہے کہ ان کی نبوت جو ہے چھین لی جائے گی یا ان کی نبوت ختم ہو جائے گی؟ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ اس کی دلیل آپ ہے قرآن مجید کی اگر آیت کو پڑھیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یعنی 1.25 لاکھ انبیاء سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، یہ تو نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس طرح، جس طرح سن لیں، بات کو سن لیں، ذرا بات کو سن لیں۔ آپ سوال کا جواب لینے آئے ہیں، آپ یہاں پہ تکرار کرنے نہیں آئے، آپ بات کو سن لیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہاں، جب آپ نے تکرار کرنا ہوگا نا تو پھر کوئی اور وقت آپ سے گفتگو کا ہم طے کریں گے انشاءاللہ، اور اصولوں کے مطابق طے کریں گے۔ خیر، جمیل طیب صاحب اس بات پر نہیں مان رہے تھے، اور پھر احسن ارشد صاحب نے مجھے بھی یہ کہا کہ میں وہ سیشن ختم کر دوں۔ میں اس وقت میرا کچھ اسٹریم یارڈ کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے مجھ تک ان کا وہ پیغام نہیں پہنچ سکا، تو جتنی دیر میں میں نے اپنے اسٹریم یارڈ کو دوبارہ سے سیٹ کیا اور میں واپس آیا، احسن ارشد صاحب جا چکے تھے اپنی بات کر کے، اور جمیل طیب صاحب اپنی وہ جو ہے اپنا موقف بیان کر چکے تھے، جس میں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں گفتگو کر کے، حالانکہ احسن ارشد صاحب نے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ شرائط اور وقت طے کر لیں پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ اسد بھائی، ان کے سوال اس طرح ختم نہیں ہوں گے، ان سے آپ کہیں گے ٹائم میں یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ نے خاتم کا لفظی ترجمہ بتایا مجھے، خاتم ٹے کی زبر کے ساتھ ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیں، ان سے ٹائم طے کر لیں پھر مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ زیادتی ہے۔ میرا 2 منٹ کا سوال تھا، خاتم کا لفظی ترجمہ بتا دیں۔ اسد بھائی آپ ذرا اس کو دیکھ لیں اسٹریم کو، تو اگر کوئی اور کسی کا سوال ہے تو دیکھ لیں، ورنہ پھر جو ہے نا ہم ان سے ٹائم طے کر کے دوبارہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک کی کویسچن آپ کے سامنے کیا میں نے، جو کہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، اس سے آپ بھاگ گئے ہیں، یہ زیادتی ہے۔
نہیں میں بھاگ نہیں رہا, آپ کو جواب دیا جائے گا انشاءاللہ, لیکن میں پہلے آپ سے شرائط آپ نے طے کروں گا. ابھی تک آپ کی خاتم شرائط لفظ طے کا کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. آپ نے ابھی خاتم تے کی زبر کے ساتھ آپ نے اس کا ترجمہ نہیں بتایا. میں آپ کو تے کی زبر اور تے کی زیر دونوں انشاءاللہ سمجھاؤں گا, لیکن نہیں، آپ آپ پہلے وقت طے کر لیں. قرآن میں تے کی زبر کے ساتھ ہے اور اس کا ترجمہ آپ نے بتایا مجھے. آپ پہلے وقت طے کریں, کوئی اس میں انشاءاللہ ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے, آپ پریشان نہ ہوں, ہم حضور تفصیل میں نے بات کریں گے. صرف ایک لفظ کا ترجمہ پوچھا آپ سے. دیکھیں وہ اسد ظلم بھائی کرنا. آپ ذرا اس کو دیکھ لیں اسٹریم کو, اس کو میرا خیال ہے اب بند کرتے ہیں اور اس کے بعد ان سے ٹائم طے کر کے ان سے بات چیت کر لیتے ہیں. سوال کا جواب انہوں نے دے دیا, لیکن وہ جو بحث جو شروع ہونے لگی تھی اس کے لیے انہوں نے معذرت کر لی تھی حسن رشید صاحب نے, اور انہوں نے باقاعدہ ان کے ساتھ شرائط اور وقت طے کیے کہ ہم بعد میں اس پر گفتگو کر لیں گے, لیکن جمیل طیب صاحب جو تھے وہ بضد تھے کہ نہیں یہ گفتگو تو بھی ہو کر رہے گی. بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ احسن رشید صاحب نے راہ فرار اختیار نہیں کیا تھا, ان کا صرف یہی مطالبہ تھا کہ آپ وقت اور شرائط طے کر لیں. وہ میری اسٹریم یارڈ کی غلطی تھی کہ میں وہاں اس وقت موجود نہیں تھا کہ میں وہ گفتگو ختم کر دیتا. جمیل طیب صاحب نے اپنا موقف رکھا اور ایک چیلنج دے گئے. اصل میں ان کے سامنے چیلنج ہے, سارے علماء کے سامنے, خاتم کا مطلب بتائیں کہ کیا ہے. تو اب احسن رشید صاحب چیلنج کو قبول کرتے ہیں, اور ابھی جمیل طیب صاحب آپ جب بھی بات کرنا چاہیں گے پہلے تو شرائط طے ہوں گی. وہ واٹس ایپ گروپ ایک بنا ہوا ہے احسن صاحب کا, جمیل صاحب کا, اس میں وہ دونوں اپنی جو ہے شرائط طے کریں گے, اور جب شرائط طے ہو جائیں گی تو اس کے بعد ایک باقاعدہ وقت رکھا جائے گا گفتگو کے لیے. وہ وقت مقرر کیا جائے گا, جو بھی وقت ہوگا اس میں دونوں جو حضرات ہیں وہ گفتگو کریں گے. تو جو بھی یہ ہوگا ختم نبوت اور اجراء نبوت کا موضوع ہوگا یا کوئی بھی موضوع ہوگا, سوال جواب کی نشست میں کوئی مناظرہ یا بحث نہیں کی جائے گی. یہ چیز میں آپ کو پہلے ہی بتا دینا چاہتا ہوں. اور جو بھی کوئی قادیانی حضرات ہم سے کوئی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں, ایک ہوتا ہے سوال رکھنا اور ایک ہوتا ہے مناظرہ کرنا یا مکالمہ کرنا. اگر آپ نے خالی سوال رکھنا تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, آپ ایک سوال کریں گے, آپ کو ایک جواب دے دیا جائے گا, اس سے زیادہ مزید بات نہیں ہوگی. باقاعدہ مناظرہ کرنا ہے تو پھر آپ ہم کمنٹ سیکشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر ہمیں دیں, واٹس ایپ نمبر دیں گے, ہماری ختم نبوت کی ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی, اور پھر اس کے بعد شرائط اور وقت طے کیا جائے گا, اور پھر باقاعدہ طور پر بات ہو. آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. ایک منٹ ذرا ٹھہریے تو صحیح, ابھی گفتگو باقی ہے. کیا آپ یہ نہیں سننا چاہیں گے کہ جمیل طیب صاحب کے ساتھ واٹس ایپ پر احسن ارشد صاحب کی کیا گفتگو ہوئی؟ وہ بھی بہت دلچسپ ہے. اسے دیکھنے کے لیے یہ ویڈیو تو ضرور دیکھیے گا, لنک اس کا ڈسکرپشن میں موجود ہے, آپ اس ویڈیو کو ضرور ملاحظہ فرمائیے.